اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تم سے رزق کو ایسے پاک کر دے جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. یہ آنے والا کا ترجمہ. حقیقی آنے لگتا ہے کہ جب بھی کسی آنے والا کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو اس سے قبل اس کے سورے کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو عرض کر دیا کرتا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ خالی آیت کی آیت ہمارے ذہنوں میں رہ جائے اور اصل سورے سے ہماری معلومات بھی ذرا سی مل جائے. ایک سوال کرتا ہوں. یہ آیت سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 33 آیت نمبر 33 سورہ نمبر بھی 33 ہے. اب دیکھیے یہ سورہ نمبر 33 ہم لوگوں آسمان سے ماشاءاللہ سب کو معلوم ہے کہ سورہ نمبر 33 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا جو انڈیکس ہے اس میں اس سورے کا نمبر جیسے پہلا سورہ الحمد دوسرا سورہ بقرہ تو پھر ایسے آگے ہوتے چلتا ہے. اس کا نمبر آتا ہے سورہ نمبر 33. لیکن قرآن کریم کے سوروں کی ایک اور ترتیب بھی ہے کہ جس کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے. جس کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے. یہ ترتیب قطعی کہلاتی ہے, وہ ترتیب نزولی کہلاتی ہے. ترتیب نزولی کیا ہے؟ جس طریقے سے جو لکھی ہوئی ترتیب ہے وہ ترتیب قطعی کہلاتی ہے. پروردگار عالم کے یہاں سے 23 سال کے اندر اللہ کے رسول کے اوپر جو قرآن کریم کے سورے نازل ہوئے, جس نمبر سے سورہ نازل ہوا اس سورے کے اس نمبر سے کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے. یعنی نازل ہونے کا جو نمبر تھا اس نمبر کے اعتبار سے یہ سورہ ترتیب نزولی اس کا کہلاتا ہے. اب اس سورے کا ترتیب نزولی جو ہے, ترتیب نزولی کے اعتبار سے جس کا نمبر ہے وہ سورہ نمبر 90 ہے. 9 اور 0 وہ اس کا 90 نمبر ہے. اور ترتیب قطعی کے اعتبار سے اس کا سورہ کا نمبر ہے سورہ نمبر 33. اور
یہ پارہ نمبر 21 کے آخر میں واقع ہے اور پارہ نمبر 22 کے شروعاتی حصے میں واقع ہے. دیکھیے ماشاءاللہ سے آیت حدیث سب کے یاد ہوگی. کوئی ایسا نہیں ہے میرے بزرگوں جوانوں میں سے، حتی اگر بزرگوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی آیت یاد نہ ہو، لیکن ہاں اس کا سورہ کا ریفرنس نہیں معلوم ہے. شاید اس کو یہ بھی یاد ہو کہ ہاں کوئی سورت ہے احزاب کی آیت ہے، لیکن اس بات کو ہم لوگ بہت ہی زیادہ اگنور کرتے ہیں کہ سوروں کے بارے میں بھی، قرآن کے بارے میں بھی کوشش کریں. مجلس کا ماحول ہو گیا ہے کہ آنے والے کو مجبوری اس کی یہ ہوتی ہے کہ صرف آیت پڑھے اور اس کے آگے نکل جائے، اس سے آگے گفتگو نہ کرے، ورنہ مجلس ایسے ہی ٹھنڈی محسوس ہوا کرتی ہے. اچھا قرآن کریم کی جو سورے ہیں وہ ایک اور قسم میں بڑھ جاتے ہیں، ایک اور قسم میں سورے بڑھ جاتے ہیں. وہ قسم کیا ہے؟ وہ قسم ہے مکی اور مدنی. مکی اور مدنی. مکی سورے وہ سورے کہلاتے ہیں کہ جن کا موسٹلی حصہ، جن کا زیادہ تر حصہ یا وہ سورہ پورا کا پورا مکے میں نازل ہوا، اور مدنی سورے کو کہلاتے ہیں کہ جو سورے زیادہ تر حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا. بھلو کہ رسول اللہ کسی زمانے میں مکہ آئے اور اس بیچ میں بھی سورہ کوئی نازل ہوا تو اس کو بھی مدنی سوروں میں شمار کیا جاتا ہے. اعداد شمار کے اعتبار سے اس سورے میں جو سورہ نمبر 33 میں جو آیتیں ہیں وہ 73 آیات ہیں. کتنی؟ 73 آیات سے. اس سورے کا نام ہے سورہ احزاب. احزاب پلورل ہے حزب کا، پلورل ہے حزب کا. اور آپ نے اور میں نے بچپن سے ایک جنگ کا نام سنا، جنگ احزاب. جنگ احزاب یہ کون سی جنگ ہے؟ یہ وہی جنگ خندق ہے کہ جس میں اللہ کے نبی کے مدینے کے اوپر بہت سارے لشکروں نے حملہ کر دیا تھا. اور جب بہت سارے لشکروں نے حملہ کیا اس وقت یہ سورہ نازل ہوا، اور اس سورے کے اندر چونکہ ان جنگوں کا بہت زیادہ ذکر ہے لہذا اس سورے کا نام ہی سورہ احزاب پڑا گیا. سب اس سورے کا نام سورہ احزاب کی وجہ ہی یہ ہے کہ چونکہ اس میں جنگ خندق کا بہت زیادہ تذکرہ ہوا لہذا اس سورے کا نام ہی سورہ احزاب پڑا گیا. ایک اور سبق پڑھتا ہوں. اس کے مضامین میں ایک تو یہی کہ اس میں سورہ احزاب کا بہت جنگ خندق کا بہت زیادہ ذکر ہوا. دوسری جو اس کی مضامین ہے، اس کی جو سبجیکٹس ہیں، اس کی جو موضوعات ہیں، ان میں بہت سارے اعتقادی اور فکری مسائل کا بیان ہوا ہے. بہت سارے اعتقادی اور فکری مسائل کا. دیکھیے ہم اس امت سے ہیں کہ جس میں نبی کی بات کو ہمیشہ مانا. ہم اس قوم سے وابستہ ہیں کہ جو ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت رکھتی ہے اور ایک ہاتھ میں قرآن رکھتی ہے. لہٰذا جب قرآن کا تذکرہ ہو تو امت کو خاموش نہیں ہونا چاہیے. اس سبق پڑھتے ہیں محمد. ایسا محسوس نہ ہونا ہو کہ یہ تو نہ جانے کون سی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو نہ جانے کہاں کی باتیں کر رہے ہیں. ایک اور سبق پڑھتے ہیں محمد. آپ کی ذہنوں کو تمام کروں گا اس سورے کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر آیت کی طرف گفتگو کرتے ہیں، آیت کی طرف پڑھتے ہیں. اس سورے میں جس کا نام سورہ احزاب ہے، معصوم یہ روایت کرتے ہیں، معصوم سے روایت ہے کہ جو شخص بھی اس سورے کی، سورہ احزاب کو اپنے اہل و عیال کو تعلیم دے، جو شخص بھی اس سورے کو اپنے اہل و عیال کو تعلیم دے تو روز قیامت اس کو ایک انعام ملے گا. روز قیامت، بلکہ روز قیامت نہیں بلکہ اس کی قبر سے ایک انعام شروع ہو جائے گا. جو شخص بھی اس سورے کی تعلیم اپنی اولاد کو دیتا ہے، اپنے گھر والوں کو دیتا ہے، اپنے اہل و عیال کو دیتا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے اس کو انعام یہ دیا جائے گا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. چھٹے
جعفر صادق علیہ السلام. مولا ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو اس سورے کی بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اس سورے کی بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں، جو اس سورے کی بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں، روز قیامت ہوگا اور یہ اللہ کے نبی کے ساتھ محشور کیے جائیں گے. اللہ کے نبی کے ساتھ محشور کیے جائیں گے. اور سبب کرتا ہوں اب آپ کو مزاج کی تو بات ہے انشاءاللہ. آیت ہے انما یرید اللہ لیذہب، اللہ کا ارادہ یہ کیا ہے، اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے اہل بیت کہ تم سے رزق کو دور کر دے، تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ بنا دے، ایسا پاک و پاکیزہ بنا دے جیسا کہ پاک و پاکیزہ بنانے کا حق. اب ایک بعض لوگوں نے فضائل ان کے دل سے نہیں اترتے، فضائل دل سے نہیں اترتے. اب انہوں نے سوال پیدا کیا کہ بھائی اچھا مطلب اللہ نے ارادہ کیا اس کے بعد پاک ہو گئے، اللہ نے ارادہ کیا اس کے بعد پاک ہو گئے، اس سے پہلے پاک نہیں تھے. بولے تم نے بڑا اچھا سمجھا، تمہیں زیادہ سمجھ میں آ گئی. اللہ نے ارادہ کیا اس سے پہلے پاک نہیں تھے، اللہ کے ارادے کے بعد پاک ہو گئے. ٹھیک ہے، اگر ایسا بھی ہے تو یہ بتاؤ تم بحمدی کے ساتھ پڑھتے ہیں، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو عظیم ہے. اب تم اپنے اعتبار سے ترجمہ کر دو. تم نے آیت کا ترجمہ کیا، تم نے آیت کا ترجمہ کیا کہ پاک تب سے ہو گئے جب سے اللہ نے ارادہ کیا، جب سے اس بات کی آیت آئی، جب یہ ذکر ہوا کہ پاک و پاکیزہ ہو گئے، لہذا تب سے پاک و پاکیزہ ہو گئے. اب جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ وہ ہے جو بہت عظیم ہے، جو بہت اعلیٰ ہے، تو کیا آج اللہ اعلیٰ ہوا ہے؟ تو کیا آج اللہ اعلیٰ ہوا ہے؟ کیا آج اللہ بڑا ہوا ہے؟ فَقُوِتَ الَّذِي كَفَرَ سَلَامٌ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ. دیکھیے طہارت دو قسم، طہارت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک طہارت ظاہری ہوتی ہے، بلکہ جو ظاہری چیزوں کو، ظاہری نجاستوں کو پاک کرتی ہے، اور ایک طہارت باطنی ہوتی ہے جو باطن کی نجاستوں کو پاک کرتی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ظاہری نجاستیں کون سی ہیں اور باطنی نجاستیں کون سی ہیں؟ بھائی ظاہری نجاستیں پیشاب، پیخانہ اور منی، مردہ، یہ چیزیں جو ہیں یہ ظاہری نجاستیں ہیں. ان کو آپ نے پانی سے پاک کیا اور یہ تمام. یا مثلا آدمی بے وضو ہو گیا، وضو اس کا ختم ہوا، اس نے وضو کیا، اب یہ پاک و پاکیزہ ہو گیا. باطنی نجاست کیا ہے؟ باطنی نجاست کیا ہے؟ باطنی نجاست وہ کہلاتی ہے کہ جیسے کفر کیسے پاک ہوتا ہے؟ کیا کفر کوئی پانی سے پاک کرنے سے پاک ہو جائے گا؟ کیا کفر پانی کے پاک کرنے سے پاک ہو جائے گا؟ نہیں، کفر تو پانی کے پاک کرنے سے پاک نہیں ہو سکتا. پھر کس طریقے سے کہا کہ کافر بس ایک طریقے سے پاک ہو سکتا ہے، کافر بس ایک طریقے سے پاک ہو سکتا ہے، بس وہ اپنی زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری کر دے، محمد رسول اللہ جاری کر دے، لا الہ الا اللہ جاری کر دے، محمد رسول اللہ جاری کر دے. تو بھئی اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ اہل بیت وہ ہیں، رسول اسلام وہ ہیں کہ جن کے نام سے انسان کی باطنی نجاستیں پاک ہوا کرتی ہیں، کہ جن کے نام سے باطنی نجاست پاک ہوتی ہو، تو ان کے بارے میں یہ شک کر رہے ہو کہ وہ کبھی نجس ہوا کرتے تھے. سلام پڑھے محمد ان کے نام سے باطن کی نجاست پاک ہو جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام کی ولادت موقع آیا، رسول اسلام کی پھوپھی جناب صفیہ خاتون، آپ کی ولادت کے موقع پر جناب فاطمہ زہرا سلام منایا گیا. رسول اسلام تشریف لاتے ہیں، رسول اسلام تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ لاؤ میرے بچے کو مجھے دے. جناب صفیہ خاتون کہتی
اے اللہ کے رسول ابھی تو میں نے اس بچے کو غسل بھی نہیں دیا. اے اللہ کے رسول ابھی تو میں نے اس بچے کو غسل بھی نہیں دیا. کہہ رہے ہیں کیا آپ اس کو پاک کریں گے جو دنیا کو پاک کر رہا ہے؟ آپ اس کو پاک کریں گے جو خود پاک و پاکیزہ پیدا ہوا. کیا آپ اس کو پاک کریں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. پہلے میں درسا ایک ارادہ اور اللہ کا آپ کی خدمت کر سکتا. ہم نے آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت الطاہرین. صلوات ایک ارادہ اللہ کا میرے اور آپ کا. ایک ارادہ میرے اور آپ کے لیے اللہ وہ اور میں. دیکھیں اللہ کے ارادے وہ ہیں کہ جب کسی کو طہارت دیتا ہے تو اہل بیت جیسی طہارت دیا کہ جس کے آگے کوئی لفظ نہیں ہے, جس کے آگے کوئی حرف نہیں ہے, جس کے آگے کوئی بات نہیں کی جا سکتی. اہل بیت کی طہارت ہے, یہ اللہ کا ارادہ ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا ارشاد فرما رہے ہیں من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارت. پروردگار عالم جس کے لیے خیر کا ارادہ کر دیتا ہے, پروردگار عالم جس کے لیے خیر کا ارادہ کر دیتا ہے, اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام اور ان کی زیارت کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس کے دل میں امام حسین اور ان کی زیارت کی محبت پیدا ہوتی ہے. آسان نہ سمجھیے, پروردگار عالم کا احسان ہے لاکھوں کروڑوں جانداروں میں آپ کو چرند پرند سے نکال کر انسان بنایا. انسانوں میں بھی الحمدللہ مسلمان بنایا, مسلمانوں کو بھی ان میں قرار دیا کہ جو آخری امام تک سے وابستہ ہے. نہ جانے کتنے تھے, نہ جانے کتنے تھے کہ جو مسلمان تو ہوئے لیکن مومن نہ ہو پائے, در امیر المومنین سے وابستہ نہ رہ پائے. نہ جانے کتنے تھے کہ امیر المومنین کو ترک کیا لیکن اس کے بعد پھر گمراہ ہو گئے, اس کے بعد پھر گمراہ ہو گئے. نہ جانے کتنے تھے کہ چھٹے امام تک پہنچے, اس کے بعد پھر گمراہ ہو گئے. آپ کے سامنے لوگ ہیں. اس کے بعد پھر نہ جانے کتنے لوگ تھے کہ جو 10ویں امام تک نئے نئے فرقوں, نئے نئے اماموں, نئے نئے انبیاء کے ساتھ جڑتے چلے گئے. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسی نسل میں پیدا کیا, ان لوگوں کے درمیان پیدا کیا کہ جو شروع سے لے کے ہم پہلے کو بھی جانتے ہیں اور آخری کو. ہم اول کے ماننے والے ہیں, آخر کے ماننے والے ہیں. لہذا ہم وہ قوم ہیں کہ جو آج دنیا میں جو آج دنیا میں بڑے ہی فخریہ انداز میں کہہ سکتی ہے کہ ہاں آج کے دور میں بھی ہمارا امام زندہ ہے. صلوات پڑھیں. تلاوت کا بندہ شرف حاصل کیا تھا, اس میں ارشاد ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اے اہل بیت النبوت, اے اہل بیت النبوت, اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہیں پاک و پاکیزہ کر دے اس طریقے سے کہ جیسے پاک و پاکیزہ کرنے کا ہے. الحمدللہ میں اور آپ ہم لوگ ان گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ انہوں نے بچپن میں جب آنکھیں کھلی ہیں تو ماں باپ کو حدیث کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. الحمدللہ انشاءاللہ اس الحمدللہ کو کہنے کا ہم اپنے بچوں کو بھی موقع دیں. پروردگار ہمیں بھی وہ توفیق دے کہ جو ہمارے ماں باپ کو تھی کہ جب ہم اٹھا کرتے تھے تو نماز اور دعا میں کہ بعد میں ہمارے آنے والی نسلیں بھی اس باتوں کو کہہ سکے کہ ہاں بھی ہمارے والدین بھی نماز اور دعا کے پابند ہوا کرتے. صلوات پڑھیں. اب چند جملے اور ذہن حدیث کے ساتھ ہم سب نے سنی, ہر ایک جانتا کیا ہے حدیث کے ساتھ میں. اللہ کے نبی کو بار وحی محسوس ہو رہا, وحی کا بار محسوس ہو رہا, لہذا کچھ تھکان محسوس کرتے تھے اور تھکان محسوس کرتے تھے. آپ
जनाब फातिमा ज़रा सलाम दरवाजे पर पहुंचे। देखिए धीरे धीरे करके एक मौजूद करके मुकाम कर दिया। जनाब फातिमा ज़हरा के दरवाजे तक पहुंचे, बीबी के दर पर आए और आने के बाद अपनी बेटी को सलाम कर रहे हैं, अपनी बेटी को सलाम कर रहे हैं। बेटी ने बाबा का सलाम जवाब दिया, घर में आए हाल चाल मालूम किया, कहा कि बेटी की चादर ला दो, चादर ला के दे गई, कहा आराम करना चाहता है, आराम कीजिए। उसके बाद अब बेटी अपने बाप की तरफ निगाह कर रही है, बेटी अपने बाप की तरफ निगाह कर रही है और क्या कह रही है? कह रही है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे चौधरी का चांद मेरे आंगन में उतरा, जैसे चौधरी का चांद मेरे आंगन में उतरा। इधर बाप का वो किरदार भी हमने देखा, बाप घर में आया है, कोई गैर नहीं। आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटी को सलाम किया? आप में से कितने ऐसे हैं जो अपनी औलाद को सलाम करते हैं? आप में से कितने ऐसे हैं जो अपनी बीवी को सलाम करते हैं? हम में से कितने ऐसे जो माँ को सलाम करते हैं? अल्लाह का नबी वो है, अल्लाह का नबी वो है कि जब अपनी बेटी के घर में जा रहा है तो बेटी को सलाम कर रहा है, बेटी को सलाम कर रहा है। उसके बाद बेटी ने देखा, बेटी कह रही मोहब्बत से बाबा जान ऐसे महसूस हो रहा है जैसे चौधरी का चांद घर में चमकता। अभी कुछ देर हुई, बड़ा बेटा घर में दाखिल हुआ। जाहिर है आज का जमाना नहीं है कि 8 घंटे के लिए स्कूल गया, आज का जमाना नहीं है 2-4 दिन के लिए बाहर गया। ये मालूम है कि सफर से कहीं से नहीं आया, लिहाजा छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है और वो भी जब घर में दाखिल हो रहा है तो पहले माँ को सलाम कर रहा है। वो भी जब घर में दाखिल हो रहा है तो माँ को सलाम कर रहा है, कहते हैं अम्मा जान आपका सलाम। माँ ने फर्ज मोहब्बत से कहा तेरे बेटे मेरे दफ्तर जिला तुम्हें भी मेरा सलाम। उसके बाद देखिए कैसे कहते हैं अम्मा जान, अगर तहजीब देखिए, आले मोहम्मद की तहजीब देखिए, कहते हैं अम्मा जान मुझे नाना की खुशबू महसूस हो रही है, मुझे नाना की खुशबू महसूस हो रही है। देखिए कैसे कहते हैं, मुझे मालूम है, मुझे लग रहा है नहीं, लेकिन अल्फाज की बारीकियां देखिए। अहले बैत का किरदार जो होता है, अहले बैत के अखलाक होता है, अहले बैत के अल्फाज होते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि वो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि कोई उनकी बराबरी न कर सके। और शायद इन्हीं अल्फाज के साथ वो हमको दर्स ये देते हैं कि देखो जब जब तुम्हारी ज़बान के ऊपर अल्फाज आए, लफ्ज आए तो ऐसे लफ्ज आए कि जिनको सुनने के बाद में दूसरों के ज़हन तक मुअत्तर हो जाए। सवाल जिनको सुनने के बाद में सुनने वालों के ज़हन तक मुअत्तर हो जाए। कहा अम्मा जान मुझे नाना की खुशबू आ रही है। कहा नाना लेते जाओ, फिर नाना के पास जाते सलाम करते, चादर मुझे ले जाता है और दाखिल हो जाते। फिर दोबारा छोटा बेटा आते हैं, अब छोटा है, मुश्किल से 4 से 5 साल, ज्यादा से ज्यादा अगर हुआ तो 7 के साथ, उससे ज्यादा की एज नहीं। इमाम हुसैन साहब घर में दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद में फिर माँ को सलाम करते हैं। अखलाक कहने लगे। अभी माँ को सलाम किया, फिर माँ से पूछा कि नाना जान आए हुए हैं, नाना की खुशबू महसूस करो, कहा नाना की खुशबू। फिर नाना के पास जाते हैं, फिर नाना को सलाम करते हैं। नाना भी कोई बहुत दूर से नहीं आए, हमारी तरह सहारनपुर से आने वाले या आपकी तरह किसी और शहर से आने वाले। नाना भी वही है, यही एक मस्जिद है जिसके चारों तरफ सबके घर बने हुए हैं, बस 2 दरवाजे हैं जो मस्जिद को खुला करते हैं। एक अली का दरवाजा है, एक रसूल का दरवाजा है। इनकी तहारत की क्या बात की कि परवरदिगार आलम भी जब नजिस लोगों के दरवाजों को मस्जिद की तरफ आने से बंद करता है तो इन दरवाजों को छोड़ देता है, बाकी तमाम को बंद कर देता है। तो दूसरा बेटा भी आता कहता है नाना जान आप पर मेरा सलाम।
آپ پر میرا سلام. ایک نقطہ میں اور سے ہم نے بہت جگہ دیکھا بعض بچے جو بڑے سلام کرتے ہیں, ابھی گھر سے گیا تو سلام کیا, تو گھر سے آیا تو سلام کیا, گھر سے گیا تھا تو سلام کر کے گیا تھا, آیا تو سلام کیا, اس سے ملتا ہے تو سلام کرتے ہیں, اس سے ملتا ہے تو سلام کرتے ہیں. جب شروع میں کوئی عادت پکڑتا ہے تو وہ ہر ایک کو سلام کرتا ہے, راہ چلتے کو دیکھتا ہے تو سلام کرتا ہے, جسے اپنا سمجھتا ہے وہ سلام کرتا ہے. لیکن بعد میں ماں باپ اسے سکھاتے ہیں نہیں اس کو سلام کرنا ہے, اس کو سلام نہیں کرنا, اس کو سلام کرنا ہے, اس کو سلام نہیں کرنا. اور اللہ کے رسول کی حدیث آپ سے بتا سکتے ہیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام, ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے, اور جب اس کے ماں باپ وہ بڑا ہوتا ہے, وہ رشد پاتا ہے, تو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو کبھی مسلمان بنا دیتے ہیں, کبھی یہودی بنا دیتے ہیں, کبھی عیسائی بنا دیتے ہیں, کبھی اس کی شکل کو کافروں جیسی بنا دیتے ہیں. ورنہ بچہ تو فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. اب جو فطرت اسلام کے اوپر ہوگا اسے ہر کوئی جو اپنا محسوس ہوگا وہ اسے سلام کیا کرے گا. اب تک بات پڑے گا امیر المومنین انشاءاللہ ہمارے اللہ کے مومنین کی شمار فرمائے. امیر کائنات گھر میں آتے ہیں, شوہر گھر میں آ رہا ہے, مرد گھر میں آ رہا ہے. آپ جانتے ہیں کچھ گھروں میں مرد کا گھر میں آنا کتنی بڑی بات ہوتی ہے, یعنی ساری دنیا خاموش ہو جاتی ہے جب گھر میں آتا ہے. علی نے کردار پیش کیا, علی جب گھر پہنچے تو گھر پہنچنے کے بعد علی کہتے ہیں السلام علیکم یا بنت رسول اللہ, اے اللہ کے نبی کی بیٹی تم پر میرا سلام. دیکھیں لقب بھی وہ استعمال کیا, لقب بھی وہ استعمال کیا جو ان کا سب سے بہترین لقب ہو سکتا ہے. ورنہ شوہر اگر بیوی کا نام لے تو وہ قرار نہیں رکھتا, بلکہ بیوی اگر شوہر کا نام لے تو وہ قرار رکھتی ہے. آپ کا استعمال ہوتا کوئی بات نہیں لیکن مکروہ ہے. تو شوہر بیوی کا نام لے سکتا ہے, چاہتے تو فاطمہ کہہ سکتے تھے, لیکن کہا السلام علیکم یا بنت رسول اللہ, اے اللہ کے نبی کی بیٹی آپ پر میرا سلام. میں کہوں گا ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی, یہ جو حدیث کے سامنے ہر بار ایک آدمی آتا ہے اس عورت کو سلام کرتا ہے, کبھی باپ آتا ہے تو عورت کو سلام کرتا ہے, بچے آتے ہیں تو عورت کو سلام کرتے ہیں, چھوٹا بچہ آتا ہے پھر عورت کو سلام کرتا ہے, حتیٰ شوہر آتا ہے تو عورت کو سلام کرتا ہے. آخر ماجرا کیا ہے؟ جواب یہ آئے گا کہ دیکھو کہیں نہ کہیں یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یہ تمہیں اپنی ساری زندگی سے جو ایک آئیڈیل پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو اسلام وہ دین ہے کہ جس میں ہر موقع کے اوپر عورت کو سلام کیا جاتا ہے. ہر موقع کے اوپر وہ ماں ہوگی تو اسے سلام کیا جائے گا, بیوی ہوگی تب اسے سلام کیا جائے گا, بیٹی ہوگی تب اسے سلام کیا جائے گا. اسلام عورت کی اہمیت کو بیان کرتا ہے, ایسا نہیں. یہی دین ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگ پروردگار عالم کو پہنچنا چاہتے ہیں. انہی کی فطرتیں ہیں, انہی کی زندگی ہے, انہی کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم آخرت تک پہنچنا چاہتے ہیں. بعض مقامات پر محسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی پڑھنے کے اعتبار سے تو بے حد زیادہ ہم خوش ہوتے ہیں, بے حد زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ہاں ہمارے مولا اچھے تھے, ہمارے مولا سب کی مدد کرنے والے تھے. آج بھی نام لیا علی مدد تو ہر ایک کی مدد کرنے والے, اپنے اپنے غیروں کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں, اپنے تو اپنے غیروں کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن جب ہم اپنی زندگی میں اپنے مولا کا اثر دیکھتے ہیں تو بالکل ندارت معلوم ہوتا ہے, بالکل ندارت معلوم ہوتا ہے. اب اگر میں اور آپ ان 2 مہینہ 8 دن سے محرم کے بعد میں صرف محرم اس بات کا نام نہیں کہ آپ کا واٹس ایپ پہ اسٹیٹس
اہل بیت کے 9 سے پر ہو گیا. آپ کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ مسائل کی کلپس چلنے لگی. اہل بیت کے مسائل کی کلپس آپ کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ چلنے لگی. نوح علم مجلس ماتم کی کلپس آپ کے چلنے لگی. بلکہ محرم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو انقلاب ہم نے برپا کیا یہ اسی ماہ سفر اور محرم کی تھی. بے شک اتنے بڑے ملک کے اندر ہزاروں سال کی بادشاہت کو ختم جو کیا وہ اسی ماہ سفر اور محرم کی دن ہے. ہزار محرم جب ایک عالم دین ایک علی کا ماننے والا ایک ملک کے اندر اس محرم اور سفر کے ذریعے سے انقلاب پیدا کر سکتا ہے تو اگر میں سچے معنی میں علی کا ماننے والا اہل بیت کا چاہنے والا تو کیوں میری زندگی کے اندر انقلاب پیدا نہیں ہوتا. خدا شاہد ہے. ایک مرتبہ امام اللہ علیہ السلام کچھ لوگ حاضر ہوئے اور امام سے ملاقات کرنا چاہتے تھے. بار بار کہنوا کے بھیجتے ہیں مولا آپ کی شیعہ ہے ملاقات. مولا آپ کے شیعہ آئے ہیں ملاقات. 3 روز اسی طریقے سے گزر گئے مولا ملاقات کا وقت نہیں دیتے. آخرکار اپنے مولا سے ہی برہم ہونے لگے, اپنے مولا سے ہی ناراض ہونے لگے اور کہنے لگے کہو نا کہ مولا سے ہم ان کے شیعہ آئے ہیں. امام کی طرف سے کہا کہ جب نہ کہو کہ تم ان کے شیعہ آئے, یہ کہو کہ ان کے چاہنے والے آئے, یہ کہو کہ ان کے چاہنے والے آئے. ہر جو اچھائی ہوتی ہے ہر ایک اس کا چاہنے والا ہوتا ہے. اچھائی جو ہوتی ہے ہر ایک اس کا چاہنے والا ہوتا ہے. لیکن حقیقت تو اگر ہم شیعہ کہلانے لائے تو پھر ہمیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اس حدیث کا سہارا لے کر اپنی زندگی کے اندر نگاہ کرنا چاہیے کہ جس میں کسی نے امام سے پوچھا مولا یہ بتلائیے کہ آپ کے شیعوں کی علامتیں کیا ہیں, آپ کے شیعہ کون ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے شیعوں کو پہچانو تو دیکھو کہ ان کا نماز پڑھنے کے اوقات کیسے ہیں. نماز پڑھنے کے اوقات کیسے ہیں. اگر ہمارا شیعہ ہوگا تو اول وقت نماز پڑھے. ارباب اعظم عاشور کے روز ہم نے دیکھا کہ اہل بیت کے شیعہ موجود تھے. امام حسین علیہ السلام جنگ میں مشغول ہے. درمیان جنگ ایک صحابی کہتا ہے مولا اول وقت نماز ہے, مولا اول وقت نماز ہے. ارباب اعظم اول وقت نماز ہے. امام نے کہا جعلک اللہ من المصلین, اے صحابی پروردگار تجھے نمازیوں کو شکر. بے شک یہ وہی تھے کہ جن کے نام سے نمازیں باقی ہیں, یہ وہی تھے کہ جن کے نماز سے آج آذان میں اللہ اکبر باقی ہے. ہاں ارباب اعظم روز عاشور آیا, ایک شہید ہونے لگا. ایک زیادہ رحمت نہیں دوں گا, ایک روایت سے ایک شہید ہونے لگا. تمام میدان کربلا خالی ہو گیا. غازی حسین کے ساتھی جانے لگے, کبھی ہر جاتے ہیں, کبھی مسلم نے اوسجا جاتے ہیں, کبھی زہیر جائن جاتے ہیں. ایک کر امام کے ساتھی جانے لگے. ہاں ارباب اعظم وقت وہ آیا, علی اکبر گئے شہید ہوئے, علی اصغر گئے شہید ہوئے, عباس گئے بازو کٹے, قاسم گئے گٹھری میں واپس آئے. ہاں ارباب اعظم اب حسین کی شہادت کا وقت آیا. حسین میدان کربلا سے ایک مرتبہ لوٹ کر خیموں کی طرف آتے ہیں اور خیموں میں آنے کے بعد میں امام مظلوم کربلا نے عرض کیا اے السلام علیکم یا زینب یا ام کلثوم علیکم منی سلام. اے زینب ام کلثوم تمہارے اوپر میرا آخری سلام ہو. ارباب اعظم آخری سلام کا سننا تھا. زینب پریشان ہو گئی, ہائے میرا بھائی شہید ہونے کی اجازت چاہتا ہے. ارباب اعظم وقت وہ آیا,
حسین نصرت ہوئے، میدان کربلا میں آئے، وہ جنگ کرتے ہیں کہ ظالموں میں بھگدڑ مچ گئی۔ اور باب اعظم صبح سے لے کر شام تک حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے تھے، جنازوں پہ جنازے اٹھا رہے تھے۔ آخر قریب کب تک جنگ لڑتا؟ لیکن ہاں باب اعظم روایت یہ کہتی ہے حسین نے ایسی جنگ کی کہ لشکر دور تک بھاگتا رہا۔ اور باب اعظم وقت وہ آیا کہ آواز حدیث زرمی آئی اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تجھ سے تیرا خدا راضی ہے اور تو خدا سے راضی ہو کر اپنے رب کی طرف پلٹا۔ اور باب اعظم حسین نے تلوار کو میان میں رکھا، اب تلوار کو میان میں رکھنا تھا، ظالموں کی طرف سے کوئی تیر مارتا تھا، کوئی غر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، جس پہ تمہیں آج کچھ نہ تھا، وہ کربلا سے پتھر کو اٹھاتا تھا، حسین کے پاس دیا کرتا تھا۔ اور باب اعظم ایک وقت وہ آیا کہ جس کے پاس پتھر بھی نصیب نہ تھا، جس کو پتھر بھی نصیب نہ تھا، وہ کربلا کی گرم ریت کو اٹھا کر حسین کے زخموں پر چھڑک دیا کرتا تھا۔ اور باب اعظم روایت یہ کہتی ہے کہ حسین شہید کر دیے گئے، حسین شہید کر دیے گئے۔ ایک ظالم آیا، اس نے کفن کو اس نے جسم سے لباس کو لوٹ لیا، ایک ظالم آیا اسلحے کو لوٹ لیا، ایک آیا اس نے کچھ لوٹا، کوئی آیا اس نے کچھ لوٹا۔ اور باب اعظم ایک ظالم جب روایت کرتا ہے کہ جب میں پہنچا تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ حسین کے جسم کے اوپر اب کچھ باقی نہیں ہے، حسین کے جسم کے اوپر اب کوئی چیز باقی نہیں ہے کہ جس قیمتی چیز کو میں لوٹ سکوں۔ اور باب اعظم اس مرہون نے لکھا کہ ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے کہ جو ہاتھ سے نکل نہیں رہی۔ اور باب اعظم کہتا ہے کہ کہنے لگتا ہے کہ میں نے دیکھا ہاتھ کی انگوٹھی ہے کہ جو نکل نہیں رہی۔ اور باب اعظم اب اس مرہون نے انگوٹھی کو نکالنا چاہا لیکن نہیں نکلتی، اور دیکھتا کیا ہے انگوٹھی تو نہیں نکلتی۔ ایک چاقو لیا، انگلی کو کاٹ لیا، اب انگلی کو کاٹا ہی تھا، ابھی دور نہ جا سکا تھا کہ دیکھتا کیا ہے آسمان سے دور آ رہی ہے، شخصیات آ رہی ہے اور وہ حسین کی لاشیں کے پاس آتی ہے اور اس کے پاس گریا و شیون کرتی ہے اور آواز آ رہی ہے اے میرے لال تیرا یہ حال کیا ہو گیا، اے میرے لال تیرا کیا حال ہو گیا۔ اور باب اعظم وہ ظالم و راوی بیان نہیں کرتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین کی آواز سے، حسین کی لاشیں سے یہ آواز آ رہی تھی اے اماں میرا اکبر شہید ہو گیا، میرا اصغر شہید ہو گیا، اور دیکھو جھاڑیوں کے پیچھے یہ ظالم چھپا ہے کہ جس نے میری انگلی کو ایک انگوٹھی کے لیے کاٹ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔